السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ 8 فروری سے 3 دن پرے رہ گیا ہے۔ لاہوریوں کی آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں کیا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی والے زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کا جو ہے پہیا جام، ملک جام، صوبہ جام ہڑتال کا دن ہے۔ اس میں بھی کافی کانفلکٹنگ میسیجز آ رہے ہیں فرام ود ان پی ٹی آئی، اس طرح کے بھی کہ جس طرح کے فائر برانڈ، جس طرح شاہد خاٹک ان کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ینگ آدمی ابھی بنائے گئے تھے اور کہا گیا تھا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ بڑے ہی ایکسٹریمسٹ ویوز والے آدمی ہیں، اور سہیل آفریدی بھی جذباتی ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، ان کو سی ایم بنایا گیا تو بڑا زبردست ڈوو بنے گا۔ ان کی بھی خبریں نکلی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ کے پی کو بند مت کریں، صرف اپنے لوگ جو ہیں وہ خوار ہوں گے۔ دو گروپس، ٹیوزڈے کا گروپ اور ہوتا ہے احتجاج کا، تھرسڈے کا گروپ اور ہوتا ہے، اور کافی ڈفرینسز کی باتیں آ رہی ہیں۔ کتنا سیریس تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے اس پہ بات کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کے ودن جو مختلف ویو پوائنٹس آ رہے ہیں، کیا یہ نارمل ہیں یا کسی بڑے رفٹ کی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی اور سہیل آفریدی صاحب کی ایک پہلی ملاقات ہوئی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی ملاقات تھی۔ بعد میں دونوں سائڈز نے کہا کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، لیکن میری خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات ایکچولی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلے سیاسی بات ہوئی، پھر جب فائنینشیل ایشوز اور دوسرے معاملات ہوئے تو تب اس میں بلا لیا گیا احسن اقبال صاحب کو اور فائنانس سیکرٹری کو۔ اور اگر یہ بات پہلے سے صرف سیکیورٹی معاملات پہ تھی اور فائنانس کے معاملات پہ تھی تو پھر وہ کمپوزیشن گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کا نہ سیکیورٹی سے تعلق ایکسپرٹیز ہے، نہ ان کی فائنانس سے ایکسپرٹیز ہے، سو کلیئرلی ایک پولیٹیکل بات تھی۔ خبر یہ بھی ہے کہ یہ طے پایا گیا ہے کہ آئندہ بھی جو ملاقاتیں ہوں گی، اور 2 میٹنگز اور کی بھی باتیں ہوئی ہیں، خود وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ میٹنگز ہوں گی، اس میں طے یہ پایا گیا کہ جو بھی جوائنٹ اعلامیہ ایشو کیا جائے گا دونوں سائڈز اس کے ساتھ ہی اپنے بیانات رکھیں گی۔ جیسے اس باری بھی اعلامیہ میں جو طے ہوا، دونوں سائڈز نے یہی کہا کہ کوئی پولیٹیکل بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کل پرسوں ایک میٹنگ سکیجولڈ ہے اب لیڈر آف دی اپوزیشن اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب دیکھیے پچھلے 5-6 دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا تو علاج جو ہوا وہ سو ہوا، ایک میٹنگ ہوتی ہے چیف منسٹر کی پرائم منسٹر سے، پھر اب ایک میٹنگ ہو رہی ہے اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم سے، آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کے پی کے اندر، اور یہ پہلی بار ہے سیکیورٹی پہ اور دوسرے معاملات پہ جس کی صدارت سہیل آفریدی نے کی، لیکن اس کے اندر جو صوبائی کی جو ہائیسٹ لیول کی اس سے پہلے پارٹیسپیشن عسکری ریپرزنٹیٹیوز کی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سیکوینس میں جو ہو رہی ہیں ایک نئی ڈرفٹ بتاتی ہیں کہ باتیں کدھر جا رہی ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ اب آیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی ابھی شاید وہ مائنورٹی وائس میں جا رہی ہیں جو ہارڈ لائن ویو پوائنٹ پہ چل رہی ہیں۔ اچکزئی صاحب نے بھی 1-2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی، اس میں کہا کہ سہیل آفریدی بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ورکرز کی سیریسنس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، سنجیدگی جو چاہیے ہمیں اس کے اندر تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کروں گا جو وہ بھی اتنی سیریس بات ہے، وہ ہے معیشت کی حالت۔ دھیان سب کا ان چیزوں پہ لگ گیا، بسنت پہ، فیبرری 8 کو، جی کہاں پہ ہم جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، ایران وار پہ بات کرنے کی، لیکن کرکس آف دا میٹر از کہ معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، اور آنے والے کچھ ماہ جو ہیں کیا بنے گا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے، شیخ وقاص حکم سیکرٹری انفارمیشن ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی سر، السلام۔ سر یہ بتائیں، بڑے مکس سائنز آ رہے ہیں۔ مشال یوسفزئی نے کہا کہ جی عمر ایوب نے اور ہٹا دیا، شبلی فراز نے اس لیے میٹنگ استعفیٰ دے دیا کمیٹی سے، پولیٹیکل کمیٹی سے، کیونکہ کنٹروورشل طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن اگر آپ علیمہ بی بی کی بات سنیں تو ان کو لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ اب اپنے لوگوں سے التجا کر رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ سیریس ہو جائیں۔ سنیں انہوں نے کیا کہا آج۔ اپیل کریں گے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ دیکھیں یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، اتنی سنگین چیز ہے۔ ہم تو اب ریکویسٹ کریں گے سی ایم کے پی کو، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ آپ چاہے کے پی بند کریں، ان کو جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے، ملاقاتوں پہ ہم بھیکیں نہیں مانگ رہے، عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کھڑے ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں۔ عمران خان اگر 920 دن
10 दिन जेल में काट सकते हैं आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान का साथ, ताकि इन लोगों पे प्रेशर बनाएं, आप प्रेशर बनाएं इनके ऊपर। आप 8 फरवरी पे पहले बंद करें पाकिस्तान, फिर सड़कें भर दें। आप बंद करें पाकिस्तान को, केपी बंद करें, जो मर्जी करना है, इनके ऊपर प्रेशर बनाएं। आप बंद करें जब तक इमरान खान का अल शिफा में एग्जामिनेशन नहीं होता और उनका वहाँ पे इलाज नहीं होता। इमरान खान की आंख हम जाया नहीं होने देंगे। वो हम 2.5 साल से कह रहे हैं, हम बड़े सब्र से और बड़ी तमीज से चल रहे हैं, फिर हमारी भी जुबान सख्त हो जाएगी। इमरान खान को बचाने के लिए हमें सबका साथ चाहिए, सारे साथ दें। अब वो वक्त आ गया है, आपका वक्त इस वक्त है, आप लोगों ने हमारा साथ देना है। अगले 8-10 दिन में इसी के अंदर इमरान खान का इलाज हो जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, आप हमारा साथ दें।